بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال تعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تمام قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا۔ آج کے ہمارے گفتگو کا محور سورہ ہے سورہ ابراہیم۔ جیسے گزشتہ سورہ ہم نے سورۃ الرعد کے متعلق معلوم کیا تھا، سورۃ الرعد کے اندر آفاقی و انفسی دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ انسان کو کیا ہے، خود مکہ کے قریش اور جو کفر اور شرک کرتے ہیں ان کو آفاقی و انفسی دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا تھا۔ اب اس یہ سورہ نمبر ہے سورہ 14 سورہ ابراہیم۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کفران نعمت اور شکران نعمت اس سورہ کے اندر نعمت کے تعلق سے بتلایا گیا۔ کفران نعمت یعنی وہ جو آدمی ہے کفر کی جو ناشکری کرتے ہیں، یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور شکران نعمت یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس سورہ کے اندر یہ بات بتلائی گئی، یہ بات سمجھائی گئی، اور یہ بھی بتلایا گیا ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہم شکر گزاری کریں۔ اور اللہ رب العالمین بھی فرمایا اس سورہ کے اندر اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو نعمتوں سے میں محروم کر دوں گا اور تمہارے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہوں۔ اور یہ بھی بتایا اللہ رب العالمین کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار تم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اور اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تیرا شکر کا حق کیسا ادا کروں کہ یہ بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے، میں اگر تیری نعمت کا اگر شکر ادا کروں گا یہ بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہوگی، تیرا حق کیسا ادا ہوگا شکر کا؟ تو اللہ رب العالمین کہا کہ اب تو نے میری شکر کی جو حق ہے وہ ادا کر دیا، اس لیے کہ تو نے اعتراف کر لیا کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی جو زندگی ہے، عیش و عشرت ہے، وہی سب کچھ نعمتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بتلایا ہے کہ اصل نعمت کیا ہے، اصل چیز وہ ہے جو ایمان کی نعمت ہے۔ اس میں یہ بات بتلائی گئی۔ اسی طرح ابلیس کی مثال آتی ہے، شیطان کی مثال، اس نے شکر گزاری سے انکار کر دیا اور کفران نعمت کیا اور کفر اختیار کر لیا، کفران نعمت کرتا ہے، شکر کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور کی مثال آتی ہے اور دیگر انبیاء کرام کی مثالیں آتی ہیں، انہوں نے شکر گزاری کو ادا کیا اور جس طرح سے شکر گزاری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ان لوگوں نے۔ اور اس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کفار قریش بہت مانتے تھے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم کے نام سے مختص کر دیا گیا۔ کفار قریش ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مانا کرتے تھے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم کے نام سے موسوم کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آشکارا کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے نام بار بار رات و دن لیتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا نام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر تم نہیں چلتے ہو، تمہارے اندر بت پرستی ہے، تمہارے اندر شرک ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کیا کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا کرتے تھے یا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام تو ایک موحد انسان تھے۔ یہ ساری چیزیں پھر آخر کیا بات ہے، غور و فکر کرنے کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی۔ انہوں نے 360 بتوں کے جو خوگر ہیں لوگ، ان کو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس سورہ کے اندر سمجھایا گیا۔ اور اس وقت ابھی خانہ کعبہ نہیں تعمیر ہوا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت غیر ذی زرع ابراہیم علیہ السلام اپنے آل و اولاد کو، بیوی بچوں کو لا کر ایسی سرزمین پر چھوڑتے ہیں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایسا توکل کیا، وہ کیا توکل تھا کہ ان کی بیوی نے بھی وہ ایسا توکل کا مثال قائم کر دی، اور وہ کیا توکل تھا، بچہ بھی کیا اس کے لیے وقف ہو گیا، وہ کیا توکل تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے لیے وہ مثال قائم کر دی۔ ایک پوری فیملی مثالی فیملی تھی، ساری فیملی مثالی فیملی تھی، اللہ کی بات کو مان کر ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، وہ ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے،
ہر قربانی کو، یہ دراصل کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کی محبت تھی۔ جب کسی کے پاس اللہ کی محبت آتی ہے تو وہ ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ جنگلات میں ہو، چاہے وہ ریگستان میں ہو، ہر جگہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے گوارا کر لیتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسے ہیچ نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتی، ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھنا ہے تو ان کی نعمت کا شکر ادا کرنا وہ سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے اندر اس سورہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ابلیس کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ ابلیس کیا ہے؟ کل قیامت کے دن ٹھہر کر کہے گا فلما قضی الامر، جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جو جنتی ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو جہنمی ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو جہنمیوں سے شیطان مخاطب ہو کر کہے گا کیا میں تمہیں کہا تھا کہ میری اطاعت کرو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا میری اطاعت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھ پر ملامت مت کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو۔ شیطان خطاب کرے گا، وہاں خطیب بن جائے گا، وہاں مخرب بن کے کہے گا میں تو نہیں کہا تھا۔ صرف ورغلا، شیطان کا کام کیا ہے؟ ورغلانا، اور زبردستی نہیں کرتا ہے، اور وہ آدمی ہی خود گناہ میں پڑتا چلے جاتا ہے۔ اور میں کہا بھی تھا تو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اتنے پیغمبر آئے تمہارے پاس، واضح دلائل لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی بات نہیں مانے، پھر بھی میں تو کیا ہے ایک فریب دھوکہ دے رہا تھا، میری بات کیوں مانے؟ شیطان وہاں پر مخاطب ہو کر ان سے کہے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس کے اندر سورہ ابراہیم اور سورہ رعد کے جو جب نازل ہوئی، جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے تھے، بہت زیادہ اعتراضات کے بوچھار کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم تسلی کا کام دیا کر رہی تھی، تسلی دیا کر رہی تھی۔ اور اس میں یہ بات بتلائی، تنبیہ بھی کی گئی، خبردار کیا گیا مکہ کے قریش کو کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، تمہارا بھی حال ویسا ہی ہوگا۔ ان صورتوں کے اندر بتلایا گیا تمہارا حال بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوگا، اور تم بار بار ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، نام لیوا ہو کہتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہی نہیں چلتے ہو۔ ساری چیزیں ان صورتوں کے اندر بتلایا گیا۔ اور اس سورہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی آتی ہیں، بہت ہی بہترین ہے، اسے یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تو اس میں اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے، اپنے والدین، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میرے اولاد کو نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے، میرے والدین کو، سارے مسلمانوں کو حساب کتاب کے دن سے مغفرت فرما۔ یہ دعائیں ہیں، ساری ہمیں یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا شان نزول دیکھیں تو اس سورت کا شان نزول تو کچھ نہیں آتا ہے۔ زمان نزول سورہ ابراہیم، سورۃ الرعد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 اور 13 نبوی کے درمیان میں سورت نازل ہوئی۔ اور اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں، سورت میں کئی سارے انبیاء کرام کے دعوت کا تذکرہ آیا ہے، بہت سارے انبیاء کرام کا، اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے، تعمیر کے بعد بہت ساری دعائیں کی، اس میں یہ بھی دعا تھی جب ظہور اسلام کے بعد وہ دعا مکمل ہوئی کہ اے اللہ یہ بیت اللہ کو حج کا مقام بنا دے اور مسلمانوں کو قبلہ بنا دے۔ یہ ساری دعائیں اس کے اندر آتی ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ سورہ کا مقصد یہ ہے کہ تم ناشکری کا جو رویہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس سورہ کا پورا مقصد ہے کہ ناشکری کا رویہ تم چھوڑ دو اور توحید کا راستہ اختیار کر لو۔ اس سورت کا اگر مرکزی مضمون دیکھیں تو ہم ان دنوں کو دیکھیں، قوموں کے عروج و زوال سے نصیحت حاصل کریں، اس قوم میں کیسے عروج کو پہنچی، کیسے زوال کو پہنچی، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اس سورہ کے اندر بتلایا جا رہا ہے۔
یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان ساری صورتوں سے اسباق و ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔